الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج سے ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ ایک بہت ہی عظیم الشان کتاب، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، توحید کی کتاب جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اس کے بندوں پر۔ اور اس کتاب کے مؤلف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب، ان کی یہ عظیم الشان کتاب ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کتاب کا ہم سلسلہ وار ویڈیوز کی شکل میں ہم انشاءاللہ نشر کرنے جائیں گے۔ اور یہ کتاب پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ہی حقوق اس اسماء دنیا میں رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق الناس، یعنی اللہ کے حقوق اور دوسرا انسانوں کے حقوق۔ اس کتاب التوحید کا جو مقصد ہے پڑھنے کا کہ ہم جان سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق کیا ہے، اور حق وہ جو عبادت کے ساتھ ہے، توحید الوہیت، کیونکہ توحید وحد یوحد توحیدا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت میں اور عبادت میں۔ تو اس کتاب کا زیادہ تر حصہ توحید الوہیت کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ربوبیت اور اسماء و صفات کا بھی ذکر اس کتاب میں آئے گا۔ دوسرا یہ حق ہے، یہ ایسا حق اگر کوئی شخص اس حق کو ادا نہ کر سکے تو وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جیسا سورہ النساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جگہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں معاف کرے گا ایسے شخص کو جو شرک پر اس کی موت ہوئی ہو، اور اس کے علاوہ دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ کی چاہت پر ہے، اس کے علاوہ اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے دے۔ تو اسی لیے یہ توحید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور انبیاء و رسل ان کی دعوت بھی اسی کے اوپر تھی۔ تو ہم نے جو کتاب منتخب کی ہے، یہ عظیم الشان کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اور یہ بہت ہی مفید کتاب ہے جس میں قال اللہ وقال رسول اللہ اور اصحاب جو ہے سلف الصالحین ان کے اقوال اس میں نقل کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج سے یہ سلسلہ شروع کریں گے مختصر سے ویڈیو کی شکل میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔